کیونکہ وجہ یہ ہے اور ہم میں یہ تڑپ کیوں ہے ذکر سننے کا، کیونکہ کائنات کے رسول نے فرمایا لا یحبک الا طاہر الولادہ، یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ، اے علی آپ سے محبت کا اظہار کوئی کر ہی نہیں سکتا جب تک اس کی ولادت میں طہارت نہ ہو۔ تھک کر نہیں سنیں گے ولا یبغضک، اور اے علی آپ سے بغض کوئی نہیں رکھے گا مگر یہ کہ الا خبیث الولادہ، مگر جس کی ولادت میں خباثت ہے وہی اس ذکر سے بھاگے گا۔ آغا شورش سے حاکم نے پوچھا کہ آپ مسلمانوں میں سنی ہیں یا شیعہ ہیں؟ تو جواب دیا وقت گزر گیا اس سوال کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سوال 61 ہجری سے پہلے ہوتا تو یہ سوال صحیح تھا کہ سنی یا شیعہ۔ توجہ چاہتا ہوں کہ یہ سوال 61 ہجری سے پہلے تو صحیح تھا، مگر 61 ہجری کے بعد یہ سوال عبث ہے سنی یا شیعہ ہونے کی۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ 61 ہجری کے بعد سنی اور شیعہ کا سوال نہیں ہونا چاہیے۔ 61 ہجری کے بعد تا قیامت یا تو انسان حسینی ہوگا یا یزیدی کہلائے گا۔ مولا سلامت رکھے یا علی، کیونکہ اس سے پہلے یہ سوال تو صحیح تھا۔ مولا سلامت رکھے، درود پڑھے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ اس سے پہلے تو سوال یہ صحیح تھا، مگر اس کے بعد کا سوال کیونکہ سنی اور شیعہ کا ہونا عبث ہے، اس لیے اس کے بعد کا ایک ہی سوال صحیح ہے، یا تو انسان حسینی ہے یا یزیدی ہے، چاہے انسان ہاتھ کھول کر نماز پڑھے چاہے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھے، لیکن اگر اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو وہ حسینی ہے، اور یزید پر لعنت کرتا ہے تو وہ حسینی ہے۔ اور جو کہے یزید کی حمایت، کیونکہ جیسے دن اور رات جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح جو یزید کی حمایت کرتا ہوا نظر آئے گا سمجھ لینا کہ اس کے دل میں محبت حسین ذرہ بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں، آپ غور کریں کیونکہ میرے معزز سامعین، کیونکہ ظاہر ہے مجلس طرفین کا نام ہے، توالی الانوار سے روایت پڑھنے لگا ہوں، کیونکہ یہ جو ہم جمع ہے نا، یہ جو ذکر میں جمع ہے، اذا سمعوا ما انزل الی الرسول، 7ویں پارے کا بالکل آغاز پڑھ رہا ہوں۔ اب جب انہوں نے سنا خاص کلام رسول کی طرف نازل ہوا ہے، ترا اعینہم، حبیب تو دیکھتا ہے، اعینہم، ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدم، بے ساختہ آنسو نکلتے ہیں۔ یہ روتے کیوں ہیں؟ مما عرفوا من الحق، کیونکہ انہیں حق کی معرفت ہے۔ کیوں روتے ہیں؟ انہیں حق کی معرفت ہے۔ تو میرے معزز سامعین، ظاہر ہے کہ عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ انسان باطل پر بنائے، عقیدہ انسان قرآن اور سنت کے مطابق بنائے۔ دنیا ہم سے پوچھتی ہے، آپ جو امام مظلوم کا ذکر کرتے ہیں، روتے ہیں، کیا سنت سے ثابت ہے؟ کیا قرآن سے ثابت ہے؟ کیا سنت سے ثابت ہے؟ میرے معزز سامعین، آپ سرچ کریں موبائل پر، آپ کو ایک لائن لگے نظر آئے گی، اول من بکا علی الحسین، جو حسین پر سب سے پہلے جو گریہ کیا ہے وہ کائنات کے رسول نے گریہ کیا ہے۔ تو رسول نے جب گریہ کیا ہے، ہم یہ جو گریہ کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، یہ سنت رسول ہے، اور جو گریے سے انکار کرے سمجھ لینا وہ سنت سے بہت دور ہے۔ مولا سلامت رکھے، جزاک اللہ۔ کیونکہ سنت سے ثابت ہے یہ گریہ، یہ عزاداری، یہ ذکر، یہ محبت۔ اللہ اکبر۔ یہ روتے کیوں ہیں؟ اذا سمعوا ما انزل الی الرسول، جب رسول کی طرف کلام نازل ہوا یہ سنتے ہیں، ترا، حبیب تو دیکھتا ہے،
अयोनहुम, तवज्जो चाहता हूँ, थकावट महसूस नहीं करें। तरा अयोनहुम, हबीब तू इनकी आँखों को देखता है, तफीज़ु मिनद दम, बेसाख्ता आंसू निकलते हैं। क्यों रोते हैं? मिम्मा आरफू मिनल हक, इन्हें हक की मार्फत है, जो हक की मार्फत। अल्लाह अकबर। तवज्जो चाहूँगा, आप जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, आपका ज़ौक़ बुलंद है। तवज्जो चाहता हो या रसूल अल्लाह, मक्के से लेकर मदीने तक आपने हक बयान किया है। अरे नल हक, आज हक ज़रा दिखाइए। एक मर्तबा मेरे मौला जैसे ही तशरीफ़ लाए, फरमाया देखो हक चलता हुआ आ रहा है, हक चलता हुआ आ रहा है। हाँ, मौला की तरफ इशारा करके फरमाया हक चलता हुआ आ रहा है। तो फरमाया हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। अल्लाहुम्मा अदरिल हक है सुमा दारा अली, परवरदिगार हक को उधर फेर दे जिधर अली फेर जाएं। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, जहाँ मौला कदम रखते जाएंगे हक बनता चला जाएगा, हक मौला के पीछे पीछे। अब जुमला कहूँ, थक कर नहीं, अहले बैत के चाहने वाले बैठे, तवज्जो चाहता हूँ। जो हक, जिसके पीछे हक चले, जिसके पीछे हक चले, उसे अली कहते हैं। मुबैला भी गुजरा है, मुबैला भी गुजरा है ना, 24 ज़िलहज। जिसके पीछे हक चले उसे अली कहते हैं, अली जिसके पीछे चले उसे ज़हरा कहते हैं। मौला सलामत रखे, मौला खुश रखे। जज़ाकल्लाह। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, मुबहले में शहज़ादी, कायनात के रसूल आगे, शहज़ादी दरमियान में है। राज क्या है? राज ये है। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये नक्शा कायनात के रसूल ने बतलाया। इमामत वही तस्लीम है जिसका ताल्लुक़ बतूल से है। पता नहीं, आप गौर नहीं कर रहे हैं। इमामत वही तस्लीम है जिसका रब्त शहज़ादी ज़हरा से है। अल्लाह अकबर। हम जो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, इसकी वजह तवालिउल अनवार की रिवायत अर्ज़ कर रहा हूँ। अला, याद रखो, आगाह रहो। कायनात के रसूल फरमा रहे हैं, अला आगाह रहो, मन अहब्बा अलियन, जो अली से मोहब्बत करेगा। अला आगाह रहो, मन अहब्बा अलियन, जो अली से मोहब्बत करेगा। तो एक मर्तबा कायनात के रसूल फरमाते हैं कि अहब्बाहुल्लाह, अली से मोहब्बत करने वाला अल्लाह का महबूब बन जाता है। तवज्जो, अला मन अहब्बा अलियन, जो अली से मोहब्बत करेगा, कब्बलल्लाहु सलातहु व सयामहु, अल्लाह उसकी नमाज़ें भी कबूल करता है, उसके रोज़े भी कबूल करता है। यानी ये रिवायत बतला रही है इबादतें तब कबूल हैं जब अली की मोहब्बत है। अल्लाह उसके नमाज़ें भी कबूल करता है, उसके रोज़े भी कबूल करता है। आगे क्या है? फस्तजाब अल्लाहु दुआअहु, जो अली मौला से मोहब्बत करता है उसकी दुआएं भी कबूल होती हैं। और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, अला व मन अहब्बा अलियन, जो अली से मोहब्बत करेगा, अला व मन अहब्बा अलियन ऊतिया किताबहु, ऊतिया किताबहु बियमीनिही, तो उसे अमाल नामा दिया जाएगा दाएं हाथ में, दाएं हाथ में दिया जाएगा। हुसिबा हिसाबन यसीरा, आवाज़ दी जाएगी, भाई इससे थोड़ा हिसाब लो, अली की मोहब्बत है। हुसिबा हिसाबन यसीरा, इससे थोड़ा सा हिसाब लो। ज़माना कहता है कि ये बातें समझ में नहीं आती, थोड़े से हिसाब से क्या मुराद? क्योंकि जब ये मोहब्बत, क्योंकि ये रिवायत है एक आंसू पर जन्नत कैसे, मोहब्बत अली पर थोड़ा हिसाब कैसे? भाई मोहब्बत क्यों? शहज़ादी ने ख़ुद फरमाया, इन्ना सईद कुल्ला सईद हक का सईद मन अहब्बा अलियन, के सादत मंद ही वही है, इज़्ज़तदार ही वही है, कामयाब वही है, और कामयाबी का हक उसी के लिए है जो अली से मोहब्बत करे। फ़ी हयात ही, अपनी ज़िंदगी में। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन दरद गौर कीजिएगा। ऊतिया किताबहु बियमीनिही, कि उसे अमाल नामा दिया जाएगा दाएं हाथ में, और फिर कहा जाएगा इससे थोड़ा हिसाब लो,
توجہ ہے؟ درود پڑھے محمد و آل محمد پر، مجلس طرفین کا نام ہے، اس سے تھوڑا حساب لو۔ الا ومن احب علی، آگاہ رہو جو علی سے محبت کرتا ہے، من احب علی فقد احبنی، جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھے رسول سے محبت کرتا ہے۔ پتہ چلا جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے کا حق اسے ہے، جو یا علی کہتا ہو، من احب علی، جو علی سے محبت کرے، فقط احبنی، وہ مجھ رسول سے محبت کرتا ہے، من احبنی فقط رضی اللہ عنہ، اب پتہ چلے گا رضی اللہ کون ہے۔ من احبنی فقط رضی اللہ عنہ، جو علی سے محبت کرے گا وہ مجھ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے بس اللہ اسی سے راضی ہے، اللہ علی کے محب سے راضی ہے۔ وَمَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَدْ كَفَاهُ الْجَنَّةِ، تو اس کے لیے جنت پیش کی جائے گی، جو رضی اللہ ہے۔ اور رضی اللہ کون ہے؟ جو علی سے محبت کرے۔ توالی الانوار کی روایت ہے۔ تو پتہ چلا رضی اللہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ علی سے محبت کرنا۔ میرے معزز سامعین ذرا غور کیجئے گا، اب یہاں پر آگے روایت کیا ہے؟ من الا ومن احب علی، روایت طولانی ہے درمیان سے پڑھ رہا ہوں۔ الا ومن احب علی، جو علی سے محبت کرے تو پھر ہوگا کیا؟ تو ایک مرتبہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ اس کے دائیں ہاتھ میں خالی اعمال نامہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ اسے جنت میں سجا کر مبیض الوجہ، چہرہ اس کا نورانی ہوگا۔ اہل محشر پکار کے کہیں گے یہ کون آ رہا ہے؟ تو ایک مرتبہ بتایا جائے گا علی سے محبت کرنے کے نتیجے میں ان کا چہرہ نورانی ہو چکا ہے، ان کا چہرہ نورانی ہو چکا ہے۔ مولا خوش رکھے یا علی سے محبت کرنے کے نتیجے میں ان کا چہرہ نورانی ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت سے عقیدت و محبت اس انداز سے ہو، المحبت تقتضی الطاعۃ، محبت اطاعت کا تقاضا کرتی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ انسان عقیدہ تو رکھے لیکن عمل نہ کرے، حکم پر اور اطاعت پر عمل نہ کرے؟ تو میرے معزز سامعین، اب یہاں پر میں معاشرے کی نبض آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو سید الشہداء کی زبانی، کیونکہ مولا مشکل کشا نے زمانے کو کیا بتلایا کہ دیکھو ہمارا محب کیسا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی ہے نا، ان الحسنات یذہبن السیئات، سورہ ہود کی آیت، خاص نیکیاں ہیں جو برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ کون سی خاص نیکی؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کون سی خاص نیکی جو برائیوں کو ختم کرتی ہے؟ کیا آیا نماز؟ نماز کی بڑی منزلت ہے۔ یہ مت سوچا کریں، یہ کہا کریں بھئی فلاں نماز نہیں پڑھ رہا، فلاں نماز نہیں پڑھ رہا، تبلیغ کی جائے۔ تو میرے معزز سامعین، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ وہ اسے اللہ اپنی بارگاہ میں بلانا ہی نہیں چاہتا، تبھی تو توفیق سلب ہے۔ ارے اللہ جسے توفیق عطا کرتا ہے وہی تو بارگاہ پروردگار میں آتا ہے۔ میرے معزز سامعین، اللہ اپنی بارگاہ میں اسے قبول ہی نہیں کرتا، تبھی تو نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر۔ نماز میں وہی آئے گا جسے توفیق ملے گی، دعا انسان کرے۔ تو میرے معزز سامعین، اب یہاں پر کائنات کے رسول سے پوچھا گیا کون سی خاص نیکیاں ہیں جو برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، خاص نیکیاں ہیں جو برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ آیا نماز؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز فحش اور منکر سے روکتی ہے، مستقبل کی برائی سے روکتی ہے، ماضی کے برائیوں کو ختم نہیں کرتی، مستقبل کی برائی سے روکتی ہے۔
یعنی ماضی کی برائیوں کو بالکل مٹا نہیں دیتی. پتہ نہیں آپ غور کیجئے کہ آیت پر نماز مستقبل میں متقی بنائے گی لیکن ماضی کے برائیوں کو ختم نہیں کرتی. تو اب روزہ لعلکم تتقون کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مستقبل میں شاید تم متقی بن جاؤ. ماضی کے برائیوں کو ختم نہیں کر رہا تو وہ کون سی خاص نیکیاں ہیں؟ صحابہ کرام ایک مرتبہ جمع ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ کون سی نیکی ہے جو مستقبل میں بھی متقی بنا دے، ماضی کی بھی برائیوں کو ختم کر دے؟ فرمایا سنو، حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب. علی کی محبت برائیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے. یہ محبت علی ماضی کے برائیوں کو بھی ختم کرتی ہے، مستقبل میں متقی بھی بناتی ہے. یا علی مولا سلامت رکھے. ایک مرتبہ پوچھا گیا یا رسول اللہ ہر وقت علی کی تعریف، ہر وقت علی کی تعریف، اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ فرمایا لولا علی لما کانت السجدۃ للکعبہ. اگر علی نہ ہوتے تو کعبے کو سجدہ نہ ہوتا. فرمایا یا رسول اللہ پھر کیا ہوتا؟ فرمایا لولا علی لما کانت نقطۃ فی القرآن. اگر علی نہ ہوتے قرآن میں نقطہ نہ ہوتا. پھر فرمایا کیا ہوتا؟ فرمایا لولا علی لما کان لفاطمہ کفون. اگر علی نہ ہوتے زہرا کا کوئی ہمسر نہ ہوتا. میرے معزز سامعین، ایک مرتبہ مولا مشکل کشا کہ فضائل اتنے ہیں سمندر. اب یہاں پر اسی طوال الانوار کی روایت ہے کہ اگر مولا کے فضائل چھپائے جائیں، چھپانے کے نتیجے میں اتنا چھپائے جائیں یہاں تک کہ من کاتبہ فضائل علی ابن ابی طالب، جو علی کے فضائل چھپاتا ہوا نظر آئے، سمجھ لینا وہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وجہ یہ ہے، آیت اللہ محسن کراتی نے جملہ لکھا ہے جتنے فضائل ان کے پڑھے جائیں گے اتنا ہی پروردگار کی قدرت میں قدرت اور پروردگار کی خلقت کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی. مولا خوش رکھے. ظاہر ہے جس قدر فضائل انسان زیادہ سے زیادہ پڑھے گا اتنا پر کہ جب پروردگار کو سجدہ کرنے والوں کی فضیلت اتنی ہے، پتہ نہیں غور کرے تو پھر رب العزت خالق کائنات کی کتنی فضیلت ہے. تو میرے معزز سامعین، اگر ان سے عقیدت ہے تو پھر عمل بھی کرے. ایسا نہیں ہے کہ خالی عمل سے خالی ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو عمل سے تو انسان دوسرا نظر آئے. اب یہاں پر میرا دل چاہتا ہے آج یکم محرم کے حوالے سے یہ مولا کا پیغام سنا کر آپ کی زحمت تمام کروں. ظاہر ہے میں زحمت کا لفظ بھی استعمال کرنا مناسب نہیں، کیونکہ یہ بہت بڑی عبادت ہے. کیونکہ آپ جب جمع ہوتے ہیں نا، یہاں جمع ہیں میرے معزز سامعین. قالت ان ام سلمہ قالت، جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول سے پوچھ لیا یا رسول اللہ جب یہ جمع ہوتے ہیں اہل بیت کے ذکر میں تو قالت ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے سألت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول سے سوال کر لیا کہ جب یہ قوم والے، جب یہ کچھ لوگ جمع ہو کر اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو فرمایا، کائنات کے رسول نے کیا فرمایا؟ دنیا پوچھتی ہے سنت ہے یا نہیں، سنت ہے یا نہیں؟ کائنات کے رسول نے فرمایا اے ام سلمہ ما بقوم اجتمعوا بذکر علی ابن ابی طالب. جب کوئی قوم جمع ہوتی ہے علی کے ذکر کے لیے تو وہ قوم خالی جمع نہیں ہوتی، الا حابطت الملائکۃ، یہاں تک کہ فرشتوں کی برسات ہوتی ہے. یہاں تک کہ ابھی اتنا طے ہے کہ فرشتوں کی
बरसात हो रही है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, इज़ा तफ़र्रक़ू, जब अहले बैत के चाहने वाले वापस चले जाते हैं, होता क्या है, फ़अरजतिल मलाइकतु, तो मलाइका वापस जाते हैं। अब अरज, उरूज, मिराज, ये एक ही ख़ानदान के लफ्ज़ हैं। वापस जाते हैं तो क्या कहते हुए, कहते हैं हमारी मेराज हो गई है, हम जो फ़र्श अदा पर आए हैं हमारी मेराज हो गई है। नबियों के सरदार का मेराज का नाम है फ़र्श से अर्श पर जाना, फ़रिश्तों की मेराज का नाम है अर्श से फ़र्श पर अज़ादारों से मासूम होना। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये फ़रिश्तों की मेराज का नाम है। अब यहाँ पर अमल के हवाले से, क्योंकि अक़ीदा और अमल के हवाले से मेरी गुफ्तगू रहेगी। अमल इंसान ना करे तो इंसान खाम ख्याली है, क्योंकि सैयद शुहदा का पैगाम, पूरी तकरीर भूल भी जाए कोई हर्ज नहीं, लेकिन अब जो मैं जुमले अर्ज़ कर रहा हूँ, कम अज़ कम एक लफ्ज़ भी दामन से वाबस्ता हो जाए तो इंसान की ज़िंदगी तकदीर बदल जाए। मौला फरमाते हैं अय्युहन्नास, ऐ लोगो, यानी क्या मतलब, खिताब किसी मुसलमानों से नहीं है, खिताब इंसानियत से है। ज़हरा के लाल के जुमले देखें, अय्युहन्नास, ऐ लोगो, ऐ लोगो याद रखो, इन्ना एलमू इन्ना हवाइजन नास इलैकुम मिन निअमिल्लाह, लोगों याद रखो, जान लो, ये जो लोग हाजतें लेकर आते हैं, भाई मेरा काम कर दीजिए, मैं मुश्किलात में हूँ, मेरी परेशानी दूर कर दें, मैं मुश्किलात में हूँ, तो ये लोगों का हाजतें लेकर आना ये अमल, इन्ना हवाइजन नास, इन्ना हवाइजन नास मिन निअमिल्लाह। ज़हरा के लाल फरमाते हैं याद रखो, ये अल्लाह की हाजतों, ये लोगों की हाजत पेश करना अल्लाह की नेमतों में से एक बड़ी नेमत है। शुक्र अदा करो रब का कि लोग हाजतें लेकर तुम्हारे पास आ रहे हैं और अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी है उसकी हाजत पूरी करने की। मौला आगे फरमाते हैं, ज़हरा के लाल के जुमले हैं, तवज्जो चाहूँगा। मौला फरमाते हैं याद रखो, हर कोई इज़्ज़त का भूखा है, हर इंसान चाहता है ना मुझे इज़्ज़त मिले। मौला फरमाते हैं इज़्ज़त चाहिए, मन ज़्यादा सादा, दुनिया वालों सखावत करना शुरू कर दो, सादा, तो तुम्हें इज़्ज़त मिलती चली जाएगी। यानी लोगों के लिए, लोगों की परेशानी दूर करो। मन ज़्यादा जूद से है, मन ज़्यादा जो सखावत करेगा, सादा, वो इज़्ज़त पा लेगा। मन बखला, और जो बुखल करेगा, राज़ेला, मौला फरमाते हैं वो जलील होता चला जाएगा। यानी मन बखला राज़ेला, जो बुखल करेगा वो रज़ील होगा, वो पस्त होगा। आगे सैयद शुहदा का जुमला, ज़माना बहुत ही अब इस नहज तक पहुँच गया है, फ़लाँ भाई भाई से बात नहीं करता, भतीजा चचा से बात नहीं करता, चचा भतीजे से बात नहीं कर रहा, फ़लाँ शख्स खाला से ताल्लुकात मुनक़ते हैं, फूफी से मुनक़ते हैं, रिश्तेदारियाँ बिखरती जा रही हैं। ज़हरा के लाल का पैगाम, और ज़ाहिर है अगर हम इनसे मोहब्बत करते हैं, अक़ीदा है, तो फिर उनके फ़रामीन पर अमल भी करना होगा। मौला फरमाते हैं याद रखो, मुझ हुसैन का चाहने वाला मन वासला मन कता हो। देखो जो लोगों से सिला रहमी करेगा, मन वासला सिला रहमी करेगा, मन कता हो उनसे, यानी जो वसल कहते हैं जोड़ने को, कत कहते हैं तोड़ने को। ख़त्म कर रहा हूँ आपके जानते हैं, वसल जोड़ना, कत तोड़ना। मौला फरमाते हैं मुझ हुसैन का चाहने वाला वो है, मन वासला मन कता हो, कि उससे भी ताल्लुकात जोड़ेगा जो इससे ताल्लुकात मुनक़ते करता है। यानी क्या मतलब, अहले बैत का चाहने वाला या हुसैन कहने वाला सामने वाले से कहे भाई तुम मुझे सलाम करो या ना करो, क्योंकि तू अहले बैत का चाहने वाला है, मैं तुझे सलाम भी करूँगा, तेरे लिए दुआ भी करूँगा, क्योंकि तू मेरे आका का चाहने वाला है। तू मुझसे ताल्लुकात जोड़े या तोड़े, लेकिन मैं कभी ताल्लुकात मुनक़ते नहीं करूँगा।
اور شہزادی نے بھرے دربار میں لفظ استعمال کیا ہے صلۃ الارحام منسات للعمر و نماء للعدد، خبردار صلہ رحمی کو ترک نہ کرنا، یہ صلہ رحمی کرنا زندگی کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، رزق زندگی بھی بڑھ جاتی ہے، رزق میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ مولا حسین کا پیغام من وصل من قطع، کہ جو منقطع کرنا چاہے گا اس سے بھی یہ تعلقات جوڑ کے رکھے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں ان اوصل الناس من لم یرجو، سب سے زیادہ لوگوں میں صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے، کون ہے؟ من لم یرجو، جس سے کوئی امید نہ ہو۔ کیا مطلب؟ جس سے کوئی امید نہ ہو، یعنی عموماً انسان کسی سے تعلقات جوڑتا ہے نا تاکہ فائدہ ہو، فلاں سے میں تعلقات جوڑ رہا ہوں مجھے فائدہ یہ ہوگا، فلاں بڑا آدمی ہے، فلاں سیٹ ہے، فلاں بہت بڑا ہے، میں تعلقات اس لیے جوڑ رہا ہوں تاکہ مجھے فائدہ ہو۔ مولا فرماتے ہیں کہ انا اوصل الناس من لم یرجو، سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جس سے امید نہیں رکھے گا، یعنی یہ مجھے کچھ دے گا یا اس سے مجھے فائدہ ہو۔ ہاں آگے مولا فرماتے ہیں دیکھو مجھ حسین کا چاہنے والا کون ہے، چھوٹی چھوٹی بات میں معاف نہیں کرتے، زوجہ سے غلطی ہوئی معافی نہیں مل رہی، بچوں سے غلطی ہوئی معافی نہیں مل رہی، مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں کہ فلاں صاحب سے غلطی ہو گئی معافی نہیں مل رہی۔ مولا فرماتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ جملے عموماً برداشت کرنا، اس پر عمل کرنا، کیونکہ محبت کا اظہار تو کرنا آسان ہے، پیغام پر تو لبیک کہیں تو یہ کمال ہے۔ یہی وجہ ہے 2 انچ کی زبان یا حسین یا علی کہے تو آسان ہے، لیکن پورے کردار سے یا علی یا حسین کی آواز ہے تو کمال ہے۔ مولا فرماتے ہیں انا آف الناس، لوگوں میں، اللہ اکبر، لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، کسی سے غلطی ہو جائے اسے معاف کرنا سیکھو۔ آگے فرماتے ہیں انا اعف الناس، انا اعف الناس من قدرت، لوگوں میں زیادہ معاف کرنے والا وہ ہے جو اپنی قدرت کے تحت معاف کرتا ہے، یعنی جتنا اس کا اسٹیٹس ہے، معیار ہے، اس معیار کے مطابق لوگوں کو معاف کرنا سیکھے۔ اب پتہ ہے کہ میرا معیار یہاں ہے تو اپنے بچے کو معاف کرے، بچے سے غلطی ہو گئی، مسلمان بھائی سے غلطی ہو گئی، معاف کرنا سیکھو، یہ نہیں کہ گردن اکڑتا ہوا چلا جائے۔ یا حسین کہنے والا، معاف کرنا، معاف کرنے کی صلاحیت اس میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے معزز سامعین، بس میں خطبۃ الطویل ہے، ایک اور جملہ، من تعجل لأخیہ خیرا، جب انسان کسی مومن کے لیے جلدی کرتا ہے تاکہ اس سے بھلائی کرے تو اگلا جملہ کیا ہے؟ وجدہ، تو اس خیر کو وہ اپنے لیے پہلے پاتا ہے۔ اذا قدم علیہ غدن، اگرچہ مومن کے لیے وہ کل انجام دے گا خیر کو، مگر اپنی ذات کے لیے پہلے پا لیتا ہے۔ اور پھر فرمایا من نفسا قربت المومن، جو مومن کی تکلیف دور کرتا ہے، پھر ہوتا کیا ہے؟ پروردگار اس کی تکلیف دنیا اور آخرت میں دور کر دیتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنْ إِلَيْهِ، جو لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرتا چلا جائے گا، احسن اللہ علیہ فإن اللہ يحب المحسنین۔ اب اگر کوئی چاہتا ہے اللہ کی نیکیاں، اللہ کے احسانات، اللہ کے انعامات مجھ پر بڑھتے چلے جائیں تو مولا حسین کا جملہ، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا شروع کر دو، کیونکہ پروردگار اپنی خاص رحمت بڑھاتا چلا جائے گا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے معزز سامعین، کیونکہ محرم کے دن دنیا کہتی ہے کیوں آپ جمع ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اصل میں شعور کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ حضرت داران امام کائنات کے رسول نے جب دیکھا نا ایک بچہ ہے جو پاؤں کی مٹی اٹھا کر آنکھوں سے لگا رہا ہے،
تو کائنات کے رسول اس بچے کو سینے سے لگا لیتے ہیں، اس کے چہرے کا بوسہ لیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اس بچے سے اتنی محبت کیوں ہے؟ فرمایا کہ یہ بچہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ ایک گھر سے گزر رہے تھے، ایک بچے کی رونے کی آواز آئی، کائنات کے رسول کے قدم رک گئے۔ فرمایا کہ اس بچے کو رونے مت دیا کرو، کیونکہ اس کے رونے کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزاداران امام، آپ جب گریہ کرتے ہیں نا تو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام دعا دیتے ہیں، ائمہ علیہ السلام دعا دیتے ہیں۔ جب ابن شبیب سے، ریان ابن شبیب سے جملہ کا، یا ابن شبیب ان کنت باقیا فابکی علی جد الحسین، اے شبیب کے بیٹے اگر تجھے رونا آئے تو میرے جد حسین کی مظلومیت پر رونا۔ عزادر ابن شبیب کہتا ہے جب میں نے دیکھا کہ 7ویں امام کی شہادت پر بھی 8ویں امام مولا حسین کا نام لے کر رو رہے تھے، تو ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا آپ کے بابا کی بڑی مظلومیت تھی، آپ کے بابا کا لاشا مزدوروں نے اٹھایا، پھر بھی آپ اپنے جد حسین پر رو رہے ہیں۔ فرمایا میرے بابا کا لاشا اٹھایا تو مزدوروں نے، ہائے میرے جد کا لاشا کوئی اٹھانے والا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ریان کہتا ہے مولا آپ کے بابا کے لاشے کو پل پر رکھا گیا، جانور رک گئے۔ فرمایا ابن شبیب جانور رک گئے ہیں نا، ہائے میرے جد حسین کی مظلومیات، جن کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ اجرکم اللہ۔ عزاداران امام، یہ ہمارے رونے کے دن ہے، اللہ جانے پھر زندگی ملے یا نہ ملے۔ جب مولا صفین کی طرف جا رہے تھے، ایک مرتفع ہوا منطلقون الی صفین، جب صفین کی طرف جا رہے تھے اور ایک مولا نے فہذا بشط الفرات، ایک مرتبہ فرات کے کنارے جب پڑاؤ کیا، جیسے ہی پڑاؤ کیا کہ میرے حسین کو میرے سامنے لایا جائے۔ عزاداروں کسی نے پوچھا یا علی آپ کے اور بیٹے بھی تو موجود ہیں، آپ اپنے حسین کو سامنے کیوں بٹھانا چاہ رہے ہیں؟ عزاداروں مولا مشکل کشا رو کر کہتے ہیں اصبر یا ابا عبداللہ، اصبر یا ابا عبداللہ، اے میرے لال حسین صبر کرو، اے میرے لال حسین صبر کرو۔ کسی نے سوال کر لیا یا علی آپ روتے بھی جا رہے ہیں، اپنے حسین کو صبر کی تلقین بھی کر رہے ہیں۔ عزادار مولا مشکل کشا فرماتے ہیں لما دخلت علی النبی، جب میں نبی کے پاس پہنچا تھا، ایک مرتبہ میں نے نبی کو دیکھا کہ میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، تفیضان عیناہ تفیضان، نبی کے دونوں آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک مرتبہ میں نے سوال کر لیا یا نبی اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو اس قدر کیوں ہے؟ اللہ کے رسول رو کر فرماتے ہیں ان الحسین یقتل بشد الفرات، ہے میرا حسین فرات کے قریب مارا جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ عزاداران امام، دنیا پوچھتی ہے دلیل کیا ہے؟ کائنات کے رسول رونے لگے اور اتنے روئے کہ آنسو سے داڑھی تر ہو گئی۔ اجرکم اللہ۔ عزاداران امام، ایک مرتبہ ایک مٹھی خاک جب جبرائیل نے دی تو خاک کربلا کی خوشبو محسوس کی اور رو کر کہا ہائے میرے حسین کو بے جرم و خطا مارا جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ ماں جو تھی وہ رو کر کہتی ہے بابا جب میرا حسین قتل ہو جائے گا، شہید ہوگا، میں موجود ہوں گی، زہرا بھی نہ ہوں گی، کیا ان کے بابا علی ہوں گے؟ علی بھی نہیں ہوں گے کہ یا بابا یا رسول اللہ پھر میرے
حسین پر کون گریہ کرے گا؟ کائنات کے رسول نے رو کر فرمایا ان اللہ ینشی شیعہ تھا، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو اس کا نام شیعہ ہوگا، ان کے بچے حسین کے بچوں پر روئیں گے، ان کے جوان حسین کے جوان پر روئیں گے، ان کے بوڑھے حسین کے بزرگوں پر روئیں گے۔ اجرکم اللہ۔ عزاداران امام، ایک مرتبہ جب شہزادی نماز پڑھتی تھی، جب مولا حسین شکم میں تھے، تو جملہ وہ روایت کے الفاظ ہیں، بابا شکم میں یہ عجیب بچہ ہے، جب میں نماز سے فارغ ہوتی ہوں تو آواز دے کر کہتا ہے السلام علیکہ یا اماں والدک لطشان، اماں زہرا آپ کو پیاسے بیٹے کا سلام۔ پھر جب میں نماز سے فارغ ہوتی ہوں پھر آواز دے کر کہتا ہے السلام علیکہ یا اماں والدک العریان، اماں آپ کو بغیر کفن کے بیٹے کا سلام۔ میں جب اور نماز سے فارغ ہوتی ہوں تو آواز دے کر کہتا ہے السلام علیکہ یا اماں والدک سہکان، اماں آپ کو گھوڑوں کے ٹاپو سے پامال ہونے والے بیٹے کا سلام۔ اجرکم اللہ۔ جب مولا حسین 2 سال کے تھے، عزاداران امام، ایک مرتبہ خواہش کی ہے نا، جیسے عید کا دن گزرا ہے، کہا نانا میں سواری کرنا چاہتا ہوں، کہا میرے حسین کو آج کوئی سوار نہ کرائے۔ عزادار ذوالجلال بیٹھا پھر لیٹا، مولا حسین سوار ہوئے، صحابہ کرام نے مبارکباد دی، کائنات کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کہا یا رسول اللہ ہم مبارکباد دیتے ہیں آپ روتے جا رہے ہیں۔ فرمایا میرے صحابیوں تم نے میرے حسین کو سوار ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں رسول اللہ نے حسین کو گھوڑے سے گرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اجرکم اللہ۔ آواز زہرا نے سنی، فضا سے کہا ماں بھی تو دیکھے۔ عزادار ذوالجنا کو لایا گیا، جناب زہرا کے صحن میں مولا حسین سوار ہیں ذوالجنا پر۔ عزادار آقا زادی کہتی ہیں ماں بھی تو دیکھے میرا بیٹا کیسے سوار ہوتا ہے۔ عزادار مولا حسین کو جب دوبارہ اتارا گیا پھر کہا اے میرے لال مجھے بھی سوار ہو کر دکھاؤ۔ ذوالجنا بیٹھا پھر لیٹا، مولا حسین جیسے ہی سوار ہوئے، عزاداران امام آہستہ آہستہ گھوڑا اٹھا، حجرے میں گئی، چادر تطہیر میں جو لے کر آئی اور کہا اے ذوالجنا میرے گھوڑے کو ایسا اتارنا کہیں ایسا نہ ہو، ارے میرے حسین کا بدن نازک ہے، کربلا کی زمین بڑی سخت ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس عزاداران امام دعائیں قبول ہوتی ہے۔ جب مولا حسین نانا کے روضے پر آئے، کہا نانا حسین کا آخری سلام۔ عزاداران امام کا نانا اب دوبارہ میں آپ کی زیارت نہیں کر سکوں گا، نانا آپ کی قبر پر دوبارہ میں حسین نہ آ سکوں گا۔ اجرکم اللہ۔ عزاداران امام جب نانا کی قبر سے آ رہے تھے، اب ایک روایت ہے کسی میں یہ تو جرت نہیں سوال کرے، جناب عبداللہ نے پوچھ لیا کہ آقا حسین کہاں کی تیاری ہے جو نانا کے روضے سے الوداع کر رہے ہیں۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے جیسے سوال کیا، کہا اے ابن عم، اے عبداللہ ہم مدینے سے جا سفر کر رہے ہیں۔ عبداللہ نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا اے میرے آقا کون کون سفر پہ جا رہا ہے؟ کہا میرے بیٹے ساتھ میں جائیں گے، میرے بھائی ساتھ میں جائیں گے، میری بہنیں ساتھ میں جائیں گی۔ اے عبداللہ اصغر کی ماں رباب جائے گی، عبداللہ قاسم کی ماں ام پروا جائے گی، اجرکم اللہ عبداللہ اصغر بھی جائے گا۔ ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا اصغر تو چند دنوں کا ہے، سفر کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اصغر مولا فرماتے اصغر زمانے والوں کو میری بے گناہی کے دلیل ہے،
अजरुकुम अल्लाह। दुनिया कहेगी अगर जंग थी तो इस नन्हे असगर ने इनका क्या बिगाड़ा। अजरुकुम अल्लाह। अदादरो जब जनाब ज़ैनब से कहा, ऐ बहन ज़ैनब अब्दुल्ला से इजाज़त मांगो। आई हैं जनाब ज़ैनब फजलसत अला तुराब। जब मट्टी पर बैठ गई हैं अदादर जनाब अब्दुल्ला की दो बेटियां, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ। बाबा आप अमीर के बेटे हैं, लेकिन बाबा हमारी माँ भी कोई गरीब की बेटी नहीं है, हमारी माँ मट्टी पर बैठ गई है। अब्दुल्ला तड़प कर हाथों को जोड़कर एक जुमला कहते हैं, ऐ मेरे इमाम की बेटी आप मट्टी पर बैठ गई, अब्बास ने देख लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। अदादर मौला हुसैन की आंखों में आंसू। एक मर्तबा जनाब अब्दुल्ला ने कहा, आओ मोहम्मद की माँ को वो लेने आए जो दोबारा मदीने में पहुँचाए। अदादर मौला हुसैन फरमाते हैं, अब्दुल्ला मैं वापस नहीं आऊँगा, अली अकबर वापस नहीं आएंगे। अरे बुलाओ मेरे सज्जाद को। अल्लाह जाने कभी शराबी के दरबार, कभी बाजारों में अब्दुल्ला ही, ऐ अब्दुल्ला सज्जाद ज़ैनब को दोबारा आपके घर परवरदिगार तुझे वास्ता मज़लूम इमाम हुसैन की मज़लूमियत का इस अज़ादारी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद साले अता फरमा। परवरदिगार जितने